الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت ہوتے ہیں وہ صرف آپ سے بیعت نہیں ہوتے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہوتے ہیں، کیونکہ جس وقت وہ بیعت کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ مشائخ کرام سے بیعت ہوتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں، تو یہ بیعت صرف شیخ سے بیعت نہیں ہوتی، یہ بیعت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہو رہی ہوتی۔ یہ نہیں کہ اگر ہم نے اس بیعت کی خلاف ورزی کی تو صرف ایک اللہ والے کی ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہوگی، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ جب ہم نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا تو ہمارے ہاتھ پہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ جس طرح ایجاب و قبول کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان زوجیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح بیعت کے ذریعے ایک شیخ اور ایک صالح کے درمیان رشت و ہدایت کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح میاں بیوی کا وہ رشتہ زوجیت نازک، بالکل اسی طرح یہ تعلق بھی نازک ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے درمیان طلاق کا حق شوہر کو ہوتا ہے، شوہر طلاق دیتا ہے تو وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ اور صالح کے درمیان جو تعلق ہے، اس میں اس تعلق کو توڑنے کا اختیار صالح کے پاس ہوتا ہے جب وہ اپنی بیعت توڑ لیں۔ اور یاد رکھیں، یہ تعلق جب قائم ہوتا ہے تو شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس تعلق کو توڑائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان اپنے فوج میں سے چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ جاؤ، صبح کو ان کو بھیج دیتا ہے جاؤ تم جو ہے لوگوں کو گمراہ کرو۔ شام کو جب اس کی مجلس لگتی ہے تو سب سے کارگزاری سنتا ہے، ایک سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں کا جھگڑا کرایا، میں نے فلاں کی چوری کروائی، میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا۔ ایک بندہ، ایک شیطان چھوٹا سا اٹھتا ہے، کہتا ہے میں اور تو کچھ نہ کر سکا، دو میاں بیوی کا آپس میں اختلاف کروایا، جھگڑا کروایا اور طلاق دلوائی۔ تو وہ اس کو قریب بلاتا ہے، شاباش دیتا ہے، شاباش، سب سے اچھا کام تم نے کیا۔ جس طرح میاں بیوی کے تعلق کو توڑنا شیطان کے نزدیک اہم ہے اور بہت بڑا کام ہے،
بالکل اسی طرح ایک شیخ اور سالک کے تعلق کو توڑنا بھی شیطان کے نزدیک بہت اہم کام ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے، ہمارے حضرت نے ہمیں بیت کے کچھ حقوق بتائے۔ اگر ان حقوق کے اوپر عمل ہو تو پھر یہ رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا ہے، یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے حضرت کی صحبت میں رہ کر بیت کے 10 حقوق اخذ کیے ہیں۔ اجمالی طور پر اور اختصاراً آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں، تفصیلات تو آپ موقع بموقع سنتے بھی رہتے ہوں گے اور سنیں گے بھی، لیکن اجمالی ایک نقشہ سامنے آ جائے کہ بیت کے کون کون سے حقوق ہوتے ہیں۔ بیت کا سب سے پہلا حق جو ہے، جب ہم بیت ہو گے تو سب سے پہلا حق محبت ہے۔ شیخ کو سالکین سے محبت ہو، سالکین کو شیخ سے محبت ہو۔ اگر کوئی شیخ کسی سالک کو اچھی نگاہ اور نظر سے نہیں دیکھتا، محبت کا تعلق قائم نہیں، پھر بھی فیض نہیں منتقل ہوتا۔ اور اگر کوئی سالک شیخ کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، پھر بھی فیض منتقل نہیں ہوتا۔ محبت کا یہ 2 طرفہ تعلق ہونا ضروری ہے۔ محبت محبت تو سب کہتے ہیں مگر، محبت محبت تو سب کہتے ہیں مگر وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ شدید محبت ہو، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے سے محبت ہو پھر اس کے عیوب نظر نہیں آتے۔ محبت نہ ہو تو چھوٹا سا تنکا شمشیر نظر آتا ہے، اگر محبت ہو تو پھر نظر خوبیوں پہ ہی ہوتی ہے، خامیوں پہ نہیں ہوتی۔ اور انسان تو کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، وہ تو فرشتہ ہی ہوگا۔ خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن نظر اگر خوبیوں پہ ہو تو پھر یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ تعلق ٹوٹتا نہیں۔ کیسی محبت ہو؟ ایسی محبت ہو شیخ اور سالک کے درمیان جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی۔ معراج کا واقعہ ہوا، لوگوں نے ہلچل مچا دی، کسی نے آ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رات کے اندر اتنا سفر کر کے آیا ہوں، بلکہ رات کے بھی کچھ حصے میں، تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ویسے تو شاید نہ مانوں، اگر یہ بات میرے آقا فرما رہے ہیں تو پھر میں مانتا ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زبان سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی، جو وہ فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ شیخ کی بات حرف آخر ہو۔ کسی شیخ کا مجمع لگا تھا، بڑے لوگ بیٹھے تھے، تو کسی نے کہا حضرت ماشاء اللہ بہت سالکین آپ کے پاس آتے ہیں استفادے کے لیے، بڑے مریدین ہیں آپ کے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نہیں، مریدین تو صرف 1.5 ہیں، ایک پورا اور ایک آدھا، 1.5 مرید ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں۔ بھائی وہ کیسے؟ شیخ نے کہا چلو موقع آنے پہ آپ کو بتاؤں گا۔ بعد میں شیخ نے ایسے کیا کہ کہا کہ جاؤ مجلس میں یہ اعلان کرو کہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کے پیر صاحب کو، آپ کے شیخ کو پھانسی دی جائے گی کسی بھی جرم میں۔ البتہ چھٹکارے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہو کر اپنے شیخ کی جگہ پر اپنی جان دے دے تو آپ کے شیخ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اعلان مجلس میں کر دو۔ چنانچہ جب مجلس میں اعلان کیا گیا تو صرف ایک بندہ کھڑا ہوا کہ میں اپنی جان اپنے شیخ کی جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوبارہ اعلان کروایا گیا، کوئی اور ہو، تو اس وقت ایک عورت کھڑی ہوئی،
تو حضرت نے بتایا کہ دیکھو دو عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں ہوتی ہیں، ایک عورت آدھا مرد، دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں، تو ایک مرد یہ تو پورا مرید اور ایک عورت یہ آدھی مرید، تو مرید تو صرف ڈیڑھ ہی ہے، باقی سب ویسے ہی ہیں، باقی سب لنگر کے مرید ہیں، شیخ کے مرید نہیں ہیں۔ تو محبت ایسی ہو کہ انسان اپنے شیخ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ کسی سالک نے اپنے شیخ سے کہا حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمیں آپ سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو تم یہاں نہ آتے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، تمہیں توجہات دی گئی، تمہارے لیے دعائیں کی گئی، تمہارے لیے مانگا گیا، تمہارے لیے رویا گیا، تب ہی تو اللہ نے تمہیں یہاں پہنچایا۔ اگر ایک لمحے کے لیے شیخ اپنی توجہ ہٹا دیتے اور تمہیں اپنی نظروں سے گرا دیتے، تم جتنی بھی کوشش کرتے تم یہاں تک نہ پہنچتے۔ دوسرا حق فنائیت ہے، انسان اپنے شیخ کے اپنے ارادے کو شیخ کے ارادے میں فنا کر دے۔ بیعت کے بعد سب سے پہلے انسان کو فنا فی الشیخ کا مقام حاصل ہوتا ہے، فنا فی الشیخ کے بعد اس واسطے سے پھر فنا فی الرسول کا مقام حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بیعت کے بعد سب سے پہلا کام یہ کہ انسان فنا فی الشیخ کے مقام کو حاصل کرے، اور فنا فی الشیخ یہ ہے کہ اپنے ارادے کو، اپنی مرضی کو، اپنے پروگراموں کو اور اپنی پلاننگ کو اپنے شیخ کی مرضی اور حکم کے تابع کر دے، جیسے شیخ فرمائیں گے میں ویسے کروں، یہ فنا فی الشیخ ہے۔ شیخ کے سامنے اپنی من مرضی نہ کریں۔ کئی دوست مشورہ لیتے ہیں لیکن پھر کرتے اپنی ہیں، وہ ان کا مشورہ نہیں ہوتا بلکہ اتنا ہوتی ہے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں۔ چنانچہ جب شیخ آزمانے کے لیے روک دیتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو، تو وہ آگے سے دلیل دے کر وہ کام کر بیٹھتے، یہ فنائیت نہیں ہے، یہ اتباع نہیں ہے۔ تیسرا حق جو ہے اتباع ہے، شیخ کی اتباع کی جائے، قولی اتباع بھی کی جائے، شیخ جو کہتا ہے اسے مانا جائے، شیخ جو درس دیتا ہے، جو سبق دیتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور فعلی اتباع بھی ہو، شیخ کے جیسے اعمال ویسے ہم بھی اپنے اعمال اختیار کریں۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، قولی اتباع تو لازمی ہے، اگر فعلی اتباع کرنی ہو، کوئی خاص معاملہ ہو تو ذرا پہلے پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ہر فعل میں شیخ کی اتباع کرنا بعض دفعہ مفید نہیں ہوتا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھے، وصال کے روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ شروع کر لینا، اور کئی کئی دن تک روزہ رکھے رکھنا، اسے وصال کے روزے کہتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے دیکھا دیکھی وصال کے روزے شروع کر دیے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو منع فرمایا کہ آپ لوگ وصال کے روزے نہ رکھو، میں تو پیغمبر ہوں، اور پیغمبر کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے مجھے ذکر فکر کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی ہے، آپ لوگ کمزور ہو، آپ وصال کے روزے رکھو گے تو نقصان ہوگا، آپ نہ رکھو۔ اس لیے بعض اعمال شیخ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ان کے اندر اتباع بغیر اجازت کی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی اتباع ہو کہ شیخ کے احکام، شیخ کی بات، تعلیم اور اس کے اعمال کو اتنا اپنا لیا جائے کہ انسان شیخ کی طرح ہو جائے۔
شیخ کے مشابہ ہو جائے. من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، طاقت نہ گویت بعد عظیم من دیگرم تو دیگری. میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جاؤں، میں تن ہو جاؤں اور تو جان ہو جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اور ہے اور وہ اور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ میں داخل ہونے لگے تو لوگ آگے استقبال کے لیے کھڑے تھے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فنا تھے کہ دیکھنے والوں کو پہچان نہ ہو سکی کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. چنانچہ کئی لوگ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مصافحہ کر رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. جب انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ تو غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی چادر لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر رکھ لی تاکہ پتہ چلے کہ آقا یہ ہے اور غلام یہ ہے، ورنہ مشابہت ایسی ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کیا؟ خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. کیا جی؟ پہلی چیز یہ پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرتا رہوں. اور تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا حق بیت کا یہ ہے کہ اپنے شیخ کے بارے میں اعتقاد ہو. امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی تھے اپنے شیخ سے جب بیعت ہوئے. ایک کا اعتقاد یہ تھا کہ میرے شیخ ایک عام بزرگ ہیں. دوسرے کا اعتقاد یہ تھا کہ میرے شیخ ہیں تو بلند درجے کے بزرگ ہیں لیکن زمانے کے دوسرے بزرگوں سے کوئی زیادہ بڑے نہیں ہیں، انہی کے برابر کے ہیں. اور تیسرے کا اعتقاد یہ تھا کہ میرے شیخ یہ میرے لیے وقت کے جنید بغدادی ہیں، حسن بصری ہیں، بایزید بستامی ہیں، اور وہ یہ مجدد الثانی رحمہ اللہ تھے جن کا اعتقاد یہ تھا. فرمانے لگے جس دوست کا جیسا اعتقاد تھا اللہ تعالیٰ نے شیخ کے ساتھ تعلق کے بعد اس کو ویسے ہی بنایا. جتنا مضبوط اعتقاد ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی فیض عطا فرمائیں. شیخ تو ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے. اگر ہم اخلاص والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیخ کے واسطے سے اس شیخ سے آگے بڑھا دیں گے. یہ نسبت تو ایک راستہ ہے، اس راستے کے ذریعے سے ہم جتنا استفادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. 5واں حق بیت کا یہ ہے کہ اس تعلق کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو. کوئی جیلی پیر تھا اور وہ اس نے سمجھا کہ یہ پیری مریدی کا دھندا بڑا آسان ہے تو وہ گدی پہ بیٹھ گیا، گدی نشین ہو گیا، لوگوں کو اللہ اللہ کروانا شروع ہو گیا. راہزن بھی تو ہوتے ہیں دین کے لباس کے اندر، چور اور ڈاکو، جیلی پیر. اللہ کی شان وہ حقیقت میں ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، لیکن آخر میں اس نے سوچا کہ ڈاکے ڈالنے سے اچھا ہے کہ یہاں بیٹھ کے یہ دھندا شروع کر دوں. جیسے آج کل لوگ تعویذ ڈاکے شروع کر لیتے ہیں. تو لوگ اس کے پاس اللہ اللہ کرنے کے لیے آنا شروع ہو گئے. اور جو آنے والے ساتھی تھے وہ اخلاص سے آئے تھے کہ ہم نے اپنے شیخ سے تعلق قائم کر کے اللہ کو پانا ہے. اللہ کی شان وہ اخلاص کے ساتھ دوست اللہ اللہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فیض عطا کیا. اور ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم بڑے آپ سے متاثر ہیں
بڑے حیران ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشف کی نعمت عطا کی اور زمانے کے تمام بزرگوں کے مقامات کو ہم نے ایسے سامنے دیکھ لیا، لیکن ہم حیران ہیں کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ ابھی تک ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب اس پیر نے یہ بات سنی تو اندر اندر سے شرمندہ ہوا، پریشان ہوا اور رونا شروع ہوا کہ میں نے تو جیل سازی شروع کی تھی، لیکن ان لوگوں کے اندر اخلاص تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو ضائع نہیں کیا بلکہ ان کو فیضیاب کیا۔ کاش میں بھی اخلاص کے ساتھ ان کو اللہ اللہ کرواتا اور مجھے بھی یہ درجات حاصل ہوتے۔ اللہ کی شان، اس پیر نے بھی توبہ کی اور آئندہ کے لیے صحیح معنوں میں اللہ اللہ کرانے والا بنا۔ تو یہ اخلاص اگر ہوگا تو ہمیں ضرور فیض ملے گا۔ چھٹا حق بیت کا یہ ہے کہ رابطہ مضبوط ہو۔ ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ایک ملازم جس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، 8 گھنٹے وہ جب ڈیوٹی کرتا ہے اور کر کے چھٹی چلا جاتا ہے، یہ ضابطے کی ڈیوٹی ہے۔ ایک ملازم وہ ہوتا ہے کہ ان 8 گھنٹوں کے بعد بھی اپنے دوست کے پاس آتا ہے، افسر کے پاس آتا ہے، صاحب کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا مزید کوئی کام ہو، میرے لائق مزید کوئی خدمت ہو، تو یہ اس کا رابطہ بن جاتا ہے۔ اب وہ اس کا افسر اس سے خوش ہوتا ہے، جب کبھی اسے کوئی معاملہ پیش آتا ہے، ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس کا تعاون کرتا ہے۔ تو جو ضابطے والے ہوتے ہیں، مجلس میں آئے، بیان سنا، ذکر مراقبہ کیا، چلے گئے، نہ بعد میں کوئی ٹیلی فون پہ رابطہ، نہ ملاقات ہے، نہ کچھ ہے، بس مجلس اٹینڈ کی اور چلے گئے، یہ ضابطے کی ملاقات ہے۔ اور رابطے والے وہ ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی مواقع تلاش کرتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں کہ میں تنہائی میں میری ملاقات ہو، علاقی میں ملاقات ہو اور میں اپنی ذاتی اور خاص باتیں جو ہے اپنے شیخ کے سامنے عرض کروں۔ تو صرف ضابطہ نہ ہو بلکہ ضابطے کے ساتھ ساتھ رابطہ بھی۔ چنانچہ ہمارے حضرت کے جتنے متعلقین ہیں ان میں اکثر صرف ضابطے پہ ہی عمل کرتے ہیں۔ اجتماع میں چلے گئے، سال میں ایک دفعہ، مجالس میں چلے گئے، باقی کوئی رابطے کی کوشش نہیں۔ تو ضابطے کے ساتھ ساتھ جب تک رابطہ نہیں ہوگا اس وقت تک کامل فائدہ نہیں ہوگا۔ بیت کا 7واں حق یہ ہے کہ وحدت شیخ۔ ایک جملہ کافی ہے، یک گیر محکم بگیر، ایک کو پکڑو پکا پکڑو، کبھی ایک کا دامن پکڑا، کبھی دوسرے کا پکڑا، کبھی تیسرے کا پکڑا، اس طرح بندہ ہر جائی ہو جاتا ہے۔ ہر جائی نہیں بننا چاہیے بلکہ یک جائی بننا چاہیے۔ اپنے شیخ سے ہٹ کر کسی کی طرف توجہ نہ ہو۔ اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر فیض ملے، کسی کی کتاب پڑھ کر فیض ملے، تو یہی تصور کرے کہ یہ میرے شیخ کی دعا کی برکت سے مجھے فیض مل رہا ہے، یا میرے شیخ کا کوئی لطیفہ اس صورت میں میرے سامنے ظاہر ہو گیا، یا یہ تصور کرے کہ یہ میرے شیخ ہی ہیں جن سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ 8واں حق، آداب کی پابندی۔ باادب بانصیب کے اندر سارے آداب لکھے ہوئے، ان کی پابندی کرنے سے یہ حق ادا ہو جائے گا۔ اور آداب کے اندر سب سے بڑا ادب وہی محبت۔ جب محبت آتی ہے تو محبت خود سکھلا دیتی ہے آداب محبت، باقی آداب خود ہی آ جاتے ہیں۔ 9واں حق اس تعلق کا یہ ہے کہ شیخ سے بدگمانی نہ ہو۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کا قصور سمجھے، دلیلیں نہ ڈھونڈے اور ادھر ادھر سے باتیں نہ نکالے، بلکہ یہ سمجھے کہ میری یہ عقل کا قصور ہے، عقل کا قصور ہے، ورنہ محروم ہو جائے گا۔ بدگمانی تو کسی عام انسان سے رکھنا بھی گناہ ہے، جبکہ شیخ سے بدگمانی رکھنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سالکین کو شیخ سے بدگمان کرے۔ ان بعض الظن اثم۔ اور 10واں حق یہ ہے
کہ اس تعلق میں سپردگی ہو. کل میت فی ید الغسال، جس طرح میت غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سالک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کر دے، سپرد کر دے. ایک نائی کے پاس جائیں، جی بال کٹوانے ہیں، تو بولے گا کرسی پہ بیٹھ جاؤ، سر کچھ دیر کے لیے ٹکا کے رکھو جاؤ. اگر وہاں ہم کہیں نہیں کھڑے کھڑے کاٹ لو، میں ادھر چل بھی رہا ہوں اور میرے بال بھی کاٹو، تو وہ الٹے ہاتھ جوڑے گا، معذرت میں ایسے بال نہیں کاٹ سکتا. جب ایک نائی بال کاٹنے کے لیے سپردگی چاہتا ہے تو شیخ اس دل کو بنانے کے لیے پھر سپردگی کی کتنی ضرورت ہوگی؟ من مانیاں اپنی کرو، باتیں اپنی مناؤ، مشورے اپنے چلاؤ، اور پھر بولو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوتا، تو خاص فائدہ ہوگا. ایسے فائدہ نہیں ہوتا. جو کہا جائے اس کو مانو. اگر مشورہ کرنا ہے تو پھر مشورے کے مطابق چلو، پھر فائدہ ہوتا ہے. تو جو بندہ ان 10 حقوق کی رعایت کرے گا اس تعلق کے بعد، اور جتنی زیادہ رعایت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ فیضیاب ہوگا اور اتنا ہی زیادہ مستفید ہوگا. عشق کی چوٹ تو سب پر پڑتی ہے یکساں، عشق کی چوٹ تو سب پر پڑتی ہے یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ظرف اپنا اپنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آواز بدل جاتی ہے، ورنہ چوٹ تو سب پہ برابر ہی پڑتی ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان 10 حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقب ہو جائیں. اللہ اکبر. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں معافی ہاتھ ہٹ کر کے اس دیر کے لیے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. اپنی توجہ دل کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف. دل سے اللہ کی آواز کو سنیں. جب انسان اپنے من میں جانتا ہے تو اس کی اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دل سے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے.
ضبط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلني في عينهم صغيرا وفي أعين الناس كبيرا.
اللهم بارك في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها، ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا ولا تفتنا فيما حرمتنا. اللهم اجعلنا ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدرنا. اللهم إنا نسألك تمام وجودك وتمام صلاتك وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك اليسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك اليسر والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا عينين هطالتين تسقيان القلب بذنوب الدم قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب. اللهم إنا نعوذ بك من ولد يكون علينا وبالا ومن مال يكون علينا عذابا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا ويسر لنا ولا تيسر علينا. ربنا تقبل منا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك وسيدنا ومرشدنا حضرت مولانا پیر ذوالفقار انصار نقشبندی مجدد دامت برکاتهم العالیہ. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك وسيدنا ومرشدنا حضرت دامت برکاتهم العالیہ. ربنا تقبل منا بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا واسترنا واذكرنا واهدنا ولا تضلنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين رب کریم ہم تیرے عاجزین بندے ہیں رب کریم ہم تیرا بننا چاہتے ہیں رب کریم رمضان المبارک کے مقدس مہینہ ہے اور یہ اعتکاف کی گھڑیاں ہیں ہم دنیا کے دندوں سے اور الجھنوں سے جان چھڑا کر تیرے در پہ آئے ہیں میرا مولا تیرا بننے کے لیے آئے ہیں رب کریم یہاں تو ماحول اچھا ہے مسجد کا ماحول ہے رب کریم رمضان کا پھر مہینہ ہے شیطان بھی باندھے ہوئے ہیں رب کریم یہاں تو پھر بھی اچھا وقت گزر رہا ہے لیکن میرے مولا ہم کمزور ہیں رب کریم ہمارے دشمن نفس و شیطان ہماری اللہ گاہ میں کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کب باہر نکلیں گے ہم ان پہ حملہ کریں گے رب کریم شیطان اپنی پوری فوجیں لے کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے رب کریم ہم نے جیسے ہی باہر جانا ہے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر لینا ہے رب کریم ہم تیرے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تیری حفاظت میں ہے امن میں ہے رب کریم ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں رب کریم ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اگر ان اللہ والوں کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اللہ ان کی خدمت میں بیٹھنے کی وجہ سے اور ان کے جوتے سیدھے کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی حفاظت عطا فرما اللہ ہمارے دشمنوں کے لیے ہماری طرف سے کافی ہو جا اللہ کافی ہو جا ہم نے سنا ہے اللہ والے نفس و شیطان کے داؤ اور مکر و فریب سے محفوظ ہوتے ہیں تیرا اعلان ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ایسے لوگوں پر شیطان کا کوئی بات نہیں چلتا رب کریم ہم مسکینوں کو بھی اس فہرست میں آج شامل کر لے کہ ہم باہر جائیں شیطان اپنا پورا زور لگائے لیکن اس کا بس نہ چلے ہم اس طرح تیرے بن جائیں کہ نفس و شیطان پھر ہم سے عاجز آ جائیں رب کریم ہم اس طرح تیرے حکم پر ڈٹ جائیں کہ نفس و شیطان پھر ہم سے مایوس ہو جائیں رب کریم ہمیں ایسا بنا دیجیے رب کریم صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی صحبت سے باہر جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ گویا ہم منافق ہو گئے ہیں اللہ وہ تو بڑے درجے کے لوگ تھے جب انہیں بھی ایسے محسوس ہوتا تھا تو پھر ہم تو فقیر مسکین لوگ ہیں ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ایمان کی وہ قوت نہیں ہے یقین کی وہ قوت نہیں ہے دل میں وہ نور نہیں ہے رب کریم ہم تو پھر پھسل جائیں گے ہمیں تو نفس و شیطان اپنے شکار میں نہ لیں گے رب کریم تیری حفاظت چاہتے ہیں گناہوں سے بچا دیجیے گناہوں کی عادت چھڑا دیجیے تیرے مولا جو زندگی گزر گئی اچھی نہیں گزری ہم اس سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر تو اس سے معافی مانگتے ہیں رب کریم آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے رب کریم ہم نے آنکھوں کی حفاظت نہ کی اب ہمیں آنکھوں سے قرآن کو دیکھا کریں گے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھا کریں گے رب کریم ہم نے کانوں کی حفاظت نہ کی اب ہم ان کانوں سے قرآن سنا کریں گے اب ان کانوں کے ذریعے اللہ تیری محبت کی باتیں سنا کریں گے ہم نے اللہ دل و سماج کی حفاظت نہ کی
اب ہمارے دل و دماغ پر ایک ہی ذکر سوار رہے گا، ہر دم اللہ اللہ کا، ہر نفس اللہ اللہ کا دھیان رہے گا۔ رب کریم اس لیے ہماری آنے والی زندگی کو گزرے ہوئی زندگی کا کفارہ بنا لیجیے، اللہ کفارہ بنا لیجیے، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا لیجیے، دن بدن ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پلے کوئی نیکی نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی سوچا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ سر پہ آ کر کھڑا ہو جائے اور ہم بے سر و سامان ہوں، اور اسی طرح ہمیں بے سر و سامانی کی حالت میں چلنا پڑ جائے۔ رب کریم ہمیں موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم جتنے دوست احباب دور قریب سے یہاں تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جائز مرادیں ہوں گی، اللہ ان کو پورا فرما لیجیے، اللہ ان کو پورا فرما لیجیے۔ رب کریم انہوں نے وہ اس سے تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے مانگی ہوں گی، اللہ انہیں قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ رب کریم اپنے در پہ اوپر آنے کی وجہ سے، اپنے در پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما لیجیے، اللہ اعلان فرما لیجیے کہ میں نے میرے در پہ آنے والے سب کی بخشش کر دی ہے، مغفرت کر دی ہے، سب کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ رب کریم قبول کر لیجیے، اللہ ہم ایسی دعا سے پناہ مانگتے ہیں جو دعا قبول نہ ہو۔ رب کریم ہمیں قبولیت مقبول دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجیے، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ رب کریم اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دیجیے۔ رب کریم بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا اور اپنی تمنائیں امیدیں رکھی کہ یہ نیک لوگ ہیں، اعتکاف میں بیٹھیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ ہمارے اندر کا حال تو ہمیں پتہ ہے، من آنم کے من دانم، ہم کیا ہے ہم ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ ان کا حسن ظن ہے، وہ ہمیں نیک سمجھ کے درخواست کرتے ہیں، تو اللہ پھر ہم بھی تجھے کریم سمجھ کے درخواست کرتے ہیں، رحیم سمجھ کے درخواست کرتے ہیں، حنان سمجھ کے درخواست کرتے ہیں، منان سمجھ کے درخواست کرتے ہیں، غفار سمجھ کے درخواست کرتے ہیں، رحمان سمجھ کے درخواست کرتے ہیں۔ میرے مولا ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مسائل کو حل فرما دیجیے، بیماریوں کو دور فرما دیجیے، قرضوں سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجیے، انہیں کامل ہدایت عطا فرما دیجیے، انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے، مقربین بندوں میں شامل فرما دیجیے، چنیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ رب کریم اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیجیے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیجیے، تبکے ہوئے آنسوں کو قبول کر لیجیے۔ اللہ تیرے سامنے گری ہوئی پیشانیاں جو سجدے میں سر رکھتی ہیں، اللہ ان کو قبول کر لیجیے۔ اللہ تیرے ذکر میں بیٹھنے والی ٹانگیں اللہ جو تھک جاتی ہیں، پھر پاؤں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، اللہ ان مجاہدوں کو قبول کر لیجیے، اللہ ان مجاہدوں کو قبول کر لیجیے۔ رب کریم یہ دوست پورا دن روزہ رکھتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تیری یاد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تیرے مولا نیند کا غلبہ ہوتا ہے، پھر بھی تیری یاد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ رب کریم ان مجاہدوں کو قبول کر لیجیے۔ اللہ ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی نیت ہے، میرے مولا تو مان جائے، تو راضی ہو جائے، اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی ہمیں رضا عطا فرما دے۔ اللہ جب کریم آقا تو کسی سے راضی ہو جاتا ہے پھر ناراض نہیں ہوتا، اللہ ہم سے بھی مرتبہ راضی ہو جائیے، محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، مہربانی کی نگاہ ڈال دیجیے، رب کریم فضل کی نگاہ ڈال دیجیے، رب کریم محبت سے ایک دفعہ دیکھ لیجیے، میرے مولا مان جائیے، میرے مولا مان جائیے، راضی ہو جائیے،
الہی راضی ہو جائیے، رب کریم جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے کا یہ بھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔